الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اولہ کلامنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ گرامی قدر صاحب صدر میری موقرہ موحدہ محترمہ میری ماؤ میری بہنوں، دعا فرماؤ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وعز برہانہ وجل ثناؤہ مجھ عاجز کو طفل مکتب کو شرح صدر کے ساتھ کلمات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آج ہمارے ہاں علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ علم ہے، نماز فرض ہے، عمل نہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ علم ہے، روزے فرض ہیں، عمل نہیں ہے، رکھتے نہیں ہیں۔ علم ہے، پردہ فرض ہے عورت کے لیے لیکن عمل نہیں ہے، کرتے نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بیان کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا۔ جب آپ طالب بن کر توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی۔ جب اس محفل کا اختتام ہوگا انشاءاللہ رب کی رحمت برس رہی ہے، جھولیاں بھر کے اٹھو گے، خالی کوئی نہیں جائے گا۔ گرامی قدر اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں۔ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق نہیں۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی کے بغیر سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، مگر اللہ سارے غیروں کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ رب ہے جو عزتوں کا بھی مالک ہے، جو رب ہے وہ رب ہے، وہ عزتیں بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی جب رب خوشی دیتا ہے انسان خوشی کے اندر آ کر اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، رب خوشی کے راستوں میں پھر غم نکال دیتے ہیں۔ اگر اللہ پاک غم دیتے ہیں انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ غم کے راستوں میں خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب انسان اس دنیا کے اندر آیا، کئی ہزار مخلوقات ہیں،
ان مخلوقات کے اندر پھر 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ ان کے اندر ایک مخلوق وہ ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، بالکل شر ہے ہی نہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر شر ہی شر ہے، خیر بالکل ہے ہی نہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جو ان دونوں کا مجموعہ، یعنی خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے۔ جو مخلوق سراپا خیر ہے اس کا نام ہے فرشتہ، جو مخلوق سراپا شر ہے اس کا نام ہے شیطان۔ جو ان دونوں خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے حضرت انسان۔ اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھ دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنے اوپر خیر کو غالب کرتا ہے یا شر کو غالب کرتا ہے۔ جس انسان پر خیر غالب آ جائے وہ معاشرے کا اچھا انسان بن جاتا ہے، جس پر شر غالب آ جائے وہ معاشرے کا برا انسان بن جاتا ہے۔ اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اوپر شر غالب آ جائے، رحمان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اوپر خیر غالب آ جائے۔ اب انسان کی مرضی ہے خیر کے راستے پہ چلے یا شر کے راستے پہ چلے۔ میرے رب نے انسان کے اندر صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اب میرے دوست، میرے سامعین محترم، جو خیر کے راستے پہ چلے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو شر کے راستے پہ چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں خیر کے راستے کے لیے قبول فرمائے، خیر والا بنا دے۔ اب انسان کوئی درخت نہیں جو کھڑا رہے، کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے، بلکہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو چاہیے یاد خدا میں لگا رہے۔ جس انسان کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت بھی اچھی ہوگی، جس کی موت اچھی ہوگی اس کی آخرت اچھی ہوگی، جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب یہ خیر والی زندگی ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کس طرح ہم نے چلنا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے انسانی زندگی کو گزارنے اور انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے علم کے مطابق ایک طریقہ تیار کیا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، جس راستے کا نام ہے اسلام۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور سب سے آسان دین اسلام ہے۔ الدین یسر، دین سب سے زیادہ آسان ہے۔ مکمل دین، مکمل زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ساروں کے حقوق بتائے، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح استاد کے کیا حقوق ہیں، شاگردوں کے کیا حقوق ہیں، پیر کے کیا حقوق ہیں، مرید کے کیا حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق ہمیں اسلام آ کر بتاتا ہے۔ گرامی قدر، اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی اپنا ایک مقام دیا، عورت کو اپنے حقوق دیے۔ اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، عورت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اگر یہ عمر سے بڑی ہے تو اسلام نے اس کو ماں کا درجہ دیا، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اگر یہ بہن ہے، اسلام نے اس کے دوپٹے کی بڑی حرمت بیان کی ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے، اسلام نے اس کے لیے شفقت کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ بیوی ہے تو اسلام نے اس کو گھر کی ملکہ اور خاوند کی عزت بتایا ہے۔ اسلام نے عورت کو مستور بنایا۔ اگرچہ عورت نبی نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی، بادشاہ نہیں بن سکتی، مگر یہ نبیوں کی بھی اماں ہے، رسولوں کی بھی اماں ہے، بادشاہوں کی بھی اماں ہے۔ اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بنا، اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی حضرت حسن حسین بنا،
اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی حضرت بایزید بسطامی بنتا ہے، اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بن جاتا ہے، اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی مولانا عبداللہ درخواستی صاحب بن جاتے ہیں، اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کبھی میرے شیخ علامہ عبدالستار صاحب توسوی بن جاتے ہیں، اسی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ میرے اکابر حضرت خواجہ خان محمد سے رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ یہ عورت کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے، انسان پرورش یہاں سے پاتا ہے۔ اگر ماں نمازی ہے بچہ بھی نمازی بنتا ہے، جب ماں قرآن خود نہیں پڑھے گی بچہ قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ جب ماں خود سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی بچہ کہاں سر پہ ٹوپی رکھتا ہے؟ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں، اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اگر یہ بیوہ ہے، وہ بیوہ عورت جس کا اسلام سے پہلے عرب کے اندر کوئی عزت نہیں تھی، یہ بیوہ ہو جاتی، اس کو اپنے علاقے سے بھی نکال دیتے، جنگل میں رکھتے، نفرت کرتے، نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر عورت کو بیوہ کا مقام بتلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بیوہ آپ کے دروازے پہ آ جائے، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح جس سے کیا، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور جس عورت سے شادی کی اس کی عمر 40 سال تھی۔ اور 25 سال کی جوانی اور نبی کا حسن، اللہ اکبر، نبی کا حسن تمام کائنات سے اعلیٰ اور بالا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نکاح فرمایا۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے قریش کے اندر، عرب کے اندر ایک سے ایک حسین عورت ہے، ایک سے ایک حسین لڑکی ہے، آپ نے ایک عمر رسیدہ سے شادی کیوں کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت سے شادی کی ہے جس کی بیوہ ہونے کے بعد کوئی عزت نہیں ہے، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا نبی، اس رسم بد کو ختم کر کے اجڑے ہوں کو آباد کرنے آیا ہوں۔ میری ماؤں میری بہنوں، اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس صد افسوس، آج کے اس گندے غلیظ دور کے اندر عورت نے اپنے مقام کو کھو دیا ہے۔ وہ یہ بھول گئی کہ میرا کیا مقام تھا۔ جس عورت کی آواز کو پردہ کہا گیا، حکم دیا گیا کہ عورت گھر کے اندر آہستہ بولے، قرآن آہستہ پڑھے، ذکر آہستہ کرے، لبائک آہستہ پڑھے، جس عورت کی آواز کو پردہ کہا گیا، لیکن آج وہی عورت جب جھگڑا کرتی ہے پورا علاقہ بھی اس کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ یہی وہی عورت ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑی پر بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، حق تو یہ تھا کہ عورت کی جگہ عورت دوڑتی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا، عورت اب نہیں دوڑتی، اس لیے کہ عورت کی عزت کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، جو عورت صفا مروہ کی پہاڑی پہ نہیں دوڑ سکتی، آج وہی عورت پاکستان کی ٹیموں کے اندر کرکٹ بھی کھیل رہی ہے، گیمنگ بھی کھیل رہی ہے، اسٹیجوں پہ بھی ناچ رہی ہے۔ میری ماں میری بہن، آپ نے اپنے مقام کو کھو دیا۔ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اکیلے گھر سے باہر نہ نکلے، اکیلے سفر نہ کرے۔ آج تو عورت اکیلے پورا شہر گھوم کے آ جاتی ہے۔ یہ وہ عورت جس کے دوپٹے کو، جس دوپٹے کی عزت کو بیان کیا گیا، آج اسی عورت نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے
اس پر زمین والوں کی بھی لعنت، آسمان والوں کی بھی لعنت، خدا کی بھی لعنت، میں محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت۔ جب شیطان کو اللہ نے زمین پہ اتارا تو شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے زمین پہ جو اتارا ہے میری رہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا اے لعنتی یہ بازار، یہی تیری چوکے بھی ہیں، تیری رہنے کی جگہ بھی ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میرے بہنیں کون سی ہوں گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے وہی تیری بہن ہوگی۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، گھر کے اندر پریشانی ہے، گھر کے اندر ناچاکی ہے، اولاد بات نہیں مانتی۔ کیسے نہیں مانے گی جب عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے؟ عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، خدا کی بھی لعنت آ رہی ہے، گھر میں کیسے برکت ہوگی؟ یاد رکھو جس طرح داڑھی میرے حضور کی سنت ہے، سر پہ دوپٹہ بیوی بطول کی سنت ہے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، پردہ والی چیز۔ اب جب عورت کا پردہ ختم ہو گیا اس کا معنی بھی ختم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت بے پرد ہو کر تمہارے سامنے آئے، بے حیا ہو کر تمہارے سامنے آئے، میری امت رحمت کی امید نہ کرے، روز خدا کی طرف سے فتنے اتریں۔ آج یہ عورت کا فتنہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ سر پہ دوپٹہ ہمارا نہیں، میرے محسن مشفق حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں آج کل دوپٹے کی پہننے کی بھی کئی قسمیں آ گئی ہیں۔ اولاً تو میری ماں میری بہن سر پہ دوپٹہ رکھنا گوارا ہی نہیں کرتی، شادی ہے، خوشی ہے، کوئی پارٹی ہے، اولاً تو سر پہ دوپٹہ رکھنا ہم گوارا بھی نہیں کرتے۔ اگر بلا اتفاق اگر ساتھ ہی دوپٹہ اٹھا لیا تو وہ ایک تہہ کر کے پرس کی زینت بن جاتا ہے یا کسی بازو کے ہاتھ کی زینت بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ دوپٹہ پہنتے تو ہیں لیکن اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے، قاسیات عاریات، پہنے ہوئے اور نہ پہنے ہوئے ایک برابر ہوتا ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے لباس بھی ایسے آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لباس نہیں ہے، ایسے سمجھو کہ یہ برہن آ رہی ہے، اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ ایسا لباس پہننا شرعاً ناجائز، حرام، گناہ کبیرہ ہے کہ جو لباس اتنا چست اور فٹ بندہ پہنے کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، یہ لباس نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے برہن آ رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر دوپٹہ اٹھاتے بھی ہیں تو وہ ایسے اپنے کندھے پہ ڈال کے چل رہی ہوتی ہیں جیسے کسی دور کا بدمعاش سلطان رہی اپنے ایک کندھے پر پنہ ڈال کے بازار میں آ رہا ہوتا ہے، خدا کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے گھروں میں پریشانی ہے۔ پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو توڑیں گے، اللہ اور اس کے نبی کو ناراض جو کریں گے۔ آج ہم نے سب کو خوش کیا ہے، خاوند ہے وہ کہتا ہے میرے بچے خوش ہوں، میری بیوی خوش ہو، میرے گھر والے خوش ہوں، بیوی ہے وہ کہتی ہے میرا خاوند خوش ہو، میرے گھر والے خوش ہوں۔ ہم نے آج ہر ایک کو خوش کیا، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم وہ کام کیوں نہ کریں جس سے فرش والا بھی خوش ہو، عرش والا بھی خوش ہو؟ یہ کیسے ہوگا؟ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں رہا۔ آج ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے آنے کا مقصد بھول گئے۔ اللہ نے تو بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم نے اپنے خیر کے راستے کو چھوڑ کے شر والے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں رہا۔ آج ہم خوف خدا کے پرچے کے اندر بالکل فیل ہیں۔ اگر ہمارے اندر خدا کا خوف ہوتا، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا، ہم کبھی نماز نہ چھوڑتے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، کبھی جھوٹ نہ بولتے۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ کا خوف ہوتا، ہم بے پرد نہ ہوتے، ہم بے حیا نہ ہوتے، ہماری خوشیوں کے اندر رواجات، رسم و رواجات یہ نہ ہوتے۔ آج خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہا۔ یہ خوف خدا کیسے آئے گا
جب ہم نماز پڑھیں گے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ میری ماں، میری بہن، ذرا سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے۔ جب حیا ہوگی پھر خوف خدا بھی آتا ہے۔ حیا کیسے ہوگا؟ آج ہمارے ہاں حیا رخصت ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چھت پر کھڑے تھے، چاند دیکھ رہے تھے۔ چاند دیکھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ رہے تھے، ساتھ آپ کی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ زمین پہ دیکھ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، کہا میری بیٹی چاند کو دیکھو، کہا ابا نہیں دیکھتی۔ پھر کہا بیٹی چاند دیکھو، کہا ابا نہیں دیکھتی۔ تیسری مرتبہ پوچھا بیٹی چاند کیوں نہیں دیکھتی؟ میری ماؤ، میری بہنوں، ذرا سیدہ کائنات کا جواب بھی سنو۔ سیدہ کائنات نے کیا جواب دیا؟ ابا جان، آپ بھی چاند دیکھ رہی ہو، آپ بھی چاند دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے لوگ بھی چاند دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں فاطمہ بھی چاند دیکھوں، میری نظر چاند پر کسی غیر محرم سے ساتھ مل جائے، میں فاطمہ کا ایمان گوارا نہیں کر سکتا۔ او میری ماؤ، میری بہنوں، جو بازاروں میں جا کر غیر محرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کل بی بی فاطمہ سے سفارش کے کیسے طلبگار بن کے کھڑو گے؟ کون سیدہ فاطمہ جو حیا کی اتنی پیکر تھی کہ خود آخری وقت میں وصیت کی تھی اپنے خامد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہ میرا جنازہ رات کو آخری وقت اس وقت اٹھانا جب دنیا کے لوگ بھی سو گئے ہوں۔ اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تک میرا آخر تک جنازہ اس وقت اٹھانا جب اور آسمان کے پرندے بھی آرام کر رہے ہوں۔ آج ہمارے اندر حیا نہیں۔ بی بی فاطمہ کون تھی؟ جس کی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کو حیا، جس کو پردہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا۔ آج میرے امیر زادیوں، ہم گھر کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نکرانیاں ہوں، کام کریں، ہم گھر آرام سے بیٹھیں۔ کیا تم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لاڈلے بن گئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چکی خود پیستی تھی۔ آج کل تو چکیوں کا دور بھی نہیں رہا۔ یہ گھر کے اندر جھاڑو دینا بی بی فاطمہ کی سنت ہے، پانی بھرنا بی بی فاطمہ کی سنت ہے۔ بی بی فاطمہ پانی خود بھرتی تھی، گھر کے اندر کام خود کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا ابا جان، اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو اسے ہمارے لیے کوئی غلام رکھ کے دینا تاکہ ہمارے کام کرے۔ میرے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے ہو گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، میں رات کو آ کر آپ کو بتاؤں گا۔ جب رات ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا بنت رسول سن لے اصول، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ، غلام تجھے دنیا کے اندر فائدہ دے گا، یہ تسبیحات تجھے آخرت میں فائدہ دیں گی۔ یہ تسبیحات فاطمہ ہیں، اپنی بچیوں کو سکھاؤ تاکہ یہی پڑھو۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حیا کی پیکر ہے۔ یہ حیا کب آئے گا؟ جب ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہوگا۔ خوف خدا کیسے آئے گا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یاد رکھو، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ آج اللہ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ جب رب ناراض ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہم سے روٹی نہیں چھینتا، وہ تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ جو رب کو نہیں مانتے وہ تو ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب رب ناراض ہوتا ہے روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں، گھر کے اندر آ گئے، عورت کی نماز کی چھٹی، کپڑے دھو رہی ہے، نماز کی چھٹی، ذرا سے مہمان آ گئے، نماز کی چھٹی ہو گئی۔ یہ نہ کہو کہ میرے مہمان ہیں،
میں کپڑے دھو رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتی۔ ہم کون ہیں نماز نہ پڑھنے والے؟ ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے، جو مرنے کا مقام ہے۔ وہ رب سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے جب رب ناراض ہو جاتا ہے۔ آج اللہ ناراض ہے، اس لیے ہم سے سجدے نہیں ہو رہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے گھر کا نمازی بنا لے۔ وہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک صحابی رسول نبی کا جانثار وفادار فوراً جلدی اٹھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ میرا صحابی رک جا۔ کہا میرے صحابی رک جا۔ وہ صحابی تھا، نبی کا عاشق تھا، نبی کا وفادار تھا، وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہیں پہ بیٹھتا ہے سوچ آتی ہے کہ پتہ نہیں آج نبی پوچھ لے گا میں کیا جواب دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہونے کے بعد اپنے اس پیارے کو بلایا، کہا میرے پیارے آج کیوں جا رہے تھے؟ خیر تو تھی؟ وہ صحابی زار و قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وہ صحابی رو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتا ہوں خدا کا شکوہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہوں ایمان ضائع ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح اس وقت میرے رب کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ صحابی رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں صرف ایک ہی چادر تھی جو میں پہن کر آپ کے پاس آیا ہوں، رب کا سجدہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میری گھر والی گھر کے ایک کونے میں چٹائیاں لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہے، اب جلدی جاؤں گا، وہ میں چٹائی لپیٹ کے بیٹھوں گا، وہ چادر پہن کر خدا کا سجدہ ادا کرے گی۔ ادھر دیر ہو گئی، سورج غروب ہونے کا وقت ہے، ادھر بی بی کی چیخ نکل گئی، کہا میرے اللہ آج تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرے گھر والے نے دیر کیوں کر دی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حکم دیا کہ بیت المال سے جا کر اس پیارے کو چادر دی جائے۔ جب وہ صحابی گھر پہنچتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کون؟ جی دیر سے کیوں آئے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا۔ پھر بی بی کی چیخ نکل گئی، کہا کہ خدا کا شکوہ کر کے آئے ہو، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ آج تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم لوگ گلہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو ہم نظر آئیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ وہ دیکھو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال، زندگی کے 70 سال انہوں نے خوشی سے گزارے۔ ان کی ایک گھر والی جو وفادار تھی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت بی بی لیہ سلام اللہ علیہا، وہ کہنے لگی اپنے خاوند حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہم سے یہ تکلیف ہٹا دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اکبر وقت کے نبی تھے، کہا کہ میری گھر والی میں اس رب سے کس طرح دعا کروں؟ اگر وہ رب جو مجھے کہہ دے کہ 70 سال تو خوشی سے گزارتا رہا، آج تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو مجھ سے دعائیں کرنے لگ گیا ہے، میں تو رب سے دعا نہیں کرتا، رب جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ آج ہم تھوڑے سے کیا بیمار ہو جائیں گلے کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو ہم نظر آ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہماری سن نہیں رہا، کتنے معاذ اللہ گلے کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا کا شکوہ کر کے کیا کریں گے؟ جس رب نے ہمیں آنکھیں بھی دی، سننے کو کان بھی دیے، بولنے کو زبان بھی دی، ہاتھ پاؤں بھی دیے، اگر ہم ایک ہفتہ بیمار ہو گئے کتنے رب کے شکوے کرتے ہیں، جب ٹھیک تھے کبھی شکر کے نوافل بھی پڑھے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ اس بی بی کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا میں دروازہ نہیں کھولتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پہ پہنچے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے دروازوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آتے۔ دروازے پر دستک دی، کہا میری بیٹی دروازے کو کھولو۔ اس بیٹی نے کہا یا جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، آج میرے کپڑے نہیں ہیں، میں نے چٹائی لپیٹی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتار کر اس عورت کو دی، اس اپنی صحابیہ کو
کملی اتار کے دی۔ وہ کیا کملی تھی؟ جس کملی کی قسم رب قرآن کے اندر اٹھاتا ہے۔ وہ صحابیہ اس کملی کو اٹھا کر بوسے دینے لگی کہ جس کملی کی قسم خدا اٹھائے مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تو نے میری امت کی عورتوں کو یہ سبق دیا، سجدے کی اہمیت کو بتلایا۔ آج دنیا کے اندر میں محمد تجھے انعام دیتا ہوں، کل قیامت کے دن میں رب تجھے انعام دے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ہمارے گھروں میں تو الماریاں بھری ہوئی ہیں، کپڑوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ جب یہ شادی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، یہی میری ماں، میری بہن دن کے 3 کپڑے تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔ پوچھو کیوں؟ کہتی ہے میں ملک کے گھر والی ہوں، میں وڈیرے کے گھر والی ہوں، میں چودھری کے گھر والی ہوں، اسی لیے میں ہر وقت کپڑے تبدیل کرتی ہوں۔ اسی ماں سے کہو کہ نماز پڑھو، وہ کہتی ہے میرے بچے نے کپڑوں پر پیشاب کر دیے، کپڑے پاک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ حق تو یہ تھا کہ سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر رب کا شکر ادا کرتی، مولا میرے گھر والے کی رزق میں مزید برکت عطا فرما۔ امیر المومنین، امام عدل حریت، پیکر اخلاص، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کا دورہ کر رہے تھے۔ راستے میں رات کو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھر کے اندر روشنی ہو رہی ہے، تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ امیر المومنین اس دروازے پہ پہنچتے ہیں، شاید کوئی تکلیف ہوگی۔ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں، اندر سے ماں اور بیٹی کی ایک بات چل رہی ہوتی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے میری بیٹی آج بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ ابھی ہوٹل والا آئے گا حساب برابر ہو جائے گا۔ لڑکی نے کہا اماں یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ امیر عمر کی حکومت ہے، حکومت بدنام ہو جائے گی۔ ماں نے کہا نہیں پانی ملاؤ، عورتیں ضد کرتی ہیں۔ عثمان بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اماں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گاہک کے ساتھ دھوکہ کیا من غش فلیس منا، جس نے گاہک کے ساتھ دھوکہ کیا میری امت میں سے نہیں ہے۔ گاہک کے 2 پیسے بھی ضائع، اپنا ایمان بھی ضائع کرو گے۔ عورت تھی، ضد کرنے لگی، کہا میری بیٹی عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر تو اپنے شیخ خاندان کے اندر سویا ہوا ہوگا۔ بیٹی نے جو جواب دیا میں اپنے پورے بیان کو اس جواب پہ قربان کروں۔ میری بیٹی نے کیا اس لڑکی نے جواب دیا؟ کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ امیر عمر لرز گئے، کہا عمر بڑے جوان بنے پھرتے ہو، ذرا اس لڑکی کا جواب بھی سنو۔ صبح کی نماز ہوئی، امیر المومنین رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ امیر عمر نے فرمایا کہ تم رات کو سو جاتے ہو، میں رات کو مدینے کا چکر لگاتا ہوں، رات میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ میں نے پین کا نشان لگایا ہے، جاؤ معلوم کرو کہ وہ کس کا گھر ہے۔ جب وہ جا کر پوچھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، آ کر جواب دیتا ہے کہ امیر المومنین وہ تو ایک بیوہ کا گھر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ جب ان کے گھر پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اس عورت نے جواب دیا کون؟ کہا کہ میں امیر المومنین وقت کا خلیفہ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین آپ اندر آ جائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں پہلے پردہ کرو، میں عمر کی وجہ سے تو عورت کو پردہ ملا ہے، سنو پردہ، میں عمر کی وجہ سے تو پردہ ملا ہے۔ جب اس عورت نے پردہ کیا، امیر المومنین اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہا ہم ایک بیوہ ہیں، میرا شوہر فلاں لڑائی کے اندر شہید ہو گیا تھا۔ کتنے بچے ہیں؟ جی ایک ہی بیٹی ہے۔ کہاں ہے؟ جی اس کو بلاؤ۔ بچی آتی ہے، دعا کرو اللہ تیری میری بیٹی کو بھی ایسے حیا نصیب فرمائے۔ وہ حیاؤں والی آتی ہے، امیر المومنین کے سامنے بیٹھتی ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بچی میں نے تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو گی؟ جی امیر المومنین ضرور دوں گی۔ رات کو آپ کے گھر میں کیا مسئلہ تھا؟ آپ کے گھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس بچی نے جواب دیا امیر المومنین ماں بیٹی کی بات تو چلتی رہتی ہے، اب مجھے معلوم نہیں کون سی بات ہو رہی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا اشارہ میں تمہیں دیتا ہوں، مجھے بات کا جواب تم دو گی۔ جی جی امیر المومنین پوچھیں۔ کہا جب دودھ کی بات ہو رہی تھی، جی جی بالکل یاد آ گئی، میری اماں مجھے کہتی تھی دودھ کے اندر پانی ملاؤ۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے اماں سے کہا اماں
عمر کی حکومت ہے، عمر بدنام ہو جائے گا، حکومت بدنام ہو جائے گی۔ اماں نہیں مانی، اماں نے کہا امیر المومنین تو اپنے غم شئی گھر کے اندر آرام کر رہے ہوں گے۔ تو بیٹی آپ نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین نے اس لڑکی نے جواب دیا، اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین آپ اس وقت کہاں تھے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، میں اس وقت تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہا تھا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ امیر المومنین نے اس مائی عورت سے کہا کہ میرا بیٹا وہ ہے جو خوف خدا کے پرچے کے اندر پاس ہے، جس سے کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج تو لوگ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے لیے ایسی بہو ڈھونڈیں گے جو بی اے پاس ہو، ایم اے پاس ہو، یہ کرے وہ کرے، اتنی تعلیم کرے، پھر ہم رشتہ کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچی جوان ہو اس کا فوراً رشتہ کرو، یہ نہ دیکھو کیا کرتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں ہے، شریعت سے واقف ہے یا نہیں ہے۔ جب لڑکی جوان ہو فوراً اس کا رشتہ کرو۔ بلا عذر جوان بیٹی کو گھر بٹھانے سے ہر مہینے ایک قتل کا گناہ ہے۔ اور پھر شادی نبی کی شریعت کے مطابق کرو۔ اللہ معاف کرے جیسے آج کل ہماری شادیاں ہوتی ہیں 2 دن کی خوشی کے لیے، پھر لاکھوں روپے قرضے ہوتے ہیں۔ نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم کتنے سنتوں کے تارک بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کے اندر زنا کی میں شرم تھا، نکاح میں کوئی شرم نہیں۔ ہماری بدقسمتی پاکستان میں زنا میں کوئی شرم نہیں، نکاح میں شرم ہے۔ گھر بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کس لیے بٹھایا ہوا ہے۔ کسی سے بات کرو، جناب اتنے مرلے کا مکان ہو، پلاٹ ہو، سونا ہو، یہ ہو وہ، یہ نہیں پتہ کہ مکان بنے نہ بنے قبر جہنم بن جاتی ہے۔ ہمیں نبی کی شریعت نے جو چیز بتائی ہے، وقت نہیں ورنہ میں اس پر تفصیل کرتا۔ بہرحال بات کو میں مختصر کروں، امیر المومنین نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ لڑکی بہو بن کر امیر المومنین کے دروازے پہ آئی، میرے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم